بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود ہو، سلام ہو کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود ہو، سلام ہو اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج ماہ رمضان المبارک میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو تو رمضان المبارک آخری جمعے کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں 25 رمضان المبارک آخری جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا تو صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ میری پیاری بہن، اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک رب کریم سے آپ جو مانگو گے مل جائے گا۔ اگر آپ لوگ پچھلے دنوں میں پریشانی بھگت چکے ہیں، سالوں سال محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسی زندگی جس زندگی میں درب در کی ٹھوکریں کھانا پڑی، تو آج رمضان المبارک آخری جمعے کے دن یہ 2 منٹ کا وظیفہ کر کے دیکھ لو۔ انشاءاللہ 2 منٹ کا عمل کرنے سے آپ کے جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تم آخری عشرے میں تلاش کرو۔ جو شخص بھی لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، اللہ پاک 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میری پیاری بہن، آج اگر آپ لوگ اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کی عبادت کرو گے، نوافل پڑھو گے، ذکر اذکار کرو گے تو انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی آپ کی وہ پوری ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت والا مہینہ، یہ مہینہ بخشش والا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے جو چند دن باقی رہ گئے، ان برکت والے دنوں کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس مہینے کی ایک کی گھڑی قبولیت کے، اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو رب کی ذات بادشاہ عطا کر دیتے اسے بھی، یعنی کہ جو بھی مانگتا ہے، فقیر ہے، مفلس ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی حاجت مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، آج رمضان المبارک کے مہینے میں جمعے کے دن کی فضیلت کو ہر کوئی جانتا ہے کہ جمعے کا دن کتنا بابرکت اور کتنا مقدس دن ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن اللہ پاک کے حضور مصلی پر بیٹھ کر جو بھی حاجت مانگتا ہے، اللہ پاک مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ آج رمضان کے مہینے میں جو شخص اللہ پاک کے غیبی خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرنا چاہتا ہے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کروں، ایسی زندگی کا کہ جس زندگی میں مجھے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑے اور نہ میں کسی اور مخلوق کا محتاج ہوں، میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اللہ پاک مجھے نواز دے، تو آج یہ خاص عمل آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ رب کریم سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ آج اس حاجت کی نیت کر کے آپ لوگ مصلی پر بیٹھیے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں جمعے کے دن صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بتائے کے طریقے سے پڑھ لیجیے گا۔ آپ رب کریم سے بھی جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا سے زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ویسے تو رمضان مبارک کا ہر دن ہی قبولیت اور برکت والا دن ہے، لیکن آج جمعہ کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نواز دیتی ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ آپ جب بھی کوئی بھی وظیفہ کیا کریں اس کو یقین کے ساتھ کیا کریں، خلوص نیت کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ جب تک ہم خلوصی نیت سے اس کو نہیں کریں گے تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ پہلی شرط بھی وظیفے کی یہی ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے خلوص نیت اور اس کو یقین کے ساتھ کیا جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، قبولیت ہے، اور اتنی قبولیت کہ اگر کوئی بندہ صبح مانگتا تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ اگر شام کو مانگتا ہے تو راتوں رات تقدیر بدل جاتی ہے، راتوں رات امیر کبیر بنا دیتا ہے، راتوں رات گھر کے حالاتوں کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی راتوں رات اپنے تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو 25 رمضان مبارک کے آخری جمعے کے دن
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ کی تقدیر انشاءاللہ بدل جائے گی۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا، آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ میری پیاری بہن، ٹائم ضائع کیے بغیر چلتی ہوں آج کے وظیفے کی طرف۔ اب عمل کے کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، پابندی نہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر منگلے، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کی آپ اپنے ذہن میں فوری طور پر اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کسی بیٹی بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے رشتے نہیں اور اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر نہیں، آپ کرائے کے گھر میں رہتے اس کے لیے کر لیں۔ گھر میں لڑائی جھگڑا فساد رہتے ہیں تو آپ سکون کے لیے، اس گھر میں برکت کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ جیز جو بھی آپ کے حاجات ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جب آپ اپنے ذہن میں اپنی حاجت رکھ لیں گے تو اس کے بعد میری پیاری بہنوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا سلاموں کا وظیفہ۔ آج آپ کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے، جادو جنات سے مارتا ہے۔ آج نظر بد بڑی عروج پر ہے، حسد بڑی عروج پر ہے، ہر بندہ دوسرے کو نظر بد سے ہی مار رہا ہے، حسد سے مار رہا ہے۔ آج آپ اس عمل کو کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حفاظت کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی، ہر بلاؤں، مصیبتوں اور آفتوں اور حسد کی نظر اور نظر بد سے محفوظ کر دے گا۔ جب آپ یہ عمل کرو گے تو اللہ پاک کی بہترین حفاظت میں آ جاؤ، کیونکہ وہ بہترین حفاظت کرنے والا اور مہربان ہے۔ میری پیاری بہنوں، یا حافظوں کا مطلب ہے اے حفاظت فرمانے والا، یا سلاموں کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والا۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ایسی سلامتی آئے گی کہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگ جادو جنات کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ان سب چیزوں سے بے نیاز فرما دے گا۔ یا حافظ و یا سلاموں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے نہ کم پڑھنا ہے نہ اس سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ یاد رہے کہ نہ آپ نے کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا حافظ و یا سلاموں کو پڑھنا ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جوان بیٹوں کے رشتے کے لیے پڑھیں، جہاں جس کو جس چیز کی حاجت ہے، جس مقصد ہے، جو ضرورت ہے، رب کی حفاظت میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ جب آپ لوگ یا حافظ و یا سلام کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا عمل پڑھنا ہے؟ یہ عمل، یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو کہ بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے، دکھیاری بہنیں، جن کے گھر کے اخراج پورے نہیں ہوتے، گھر کے لڑائی جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت تنگ دستی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پریشانیوں، مصیبتوں، کاروباروں میں بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں کو پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ پوری ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے جو تیسرا عملہ پڑھنا ہے یا حی یا قیوم کا ہے، جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جب کوئی ہمارے رشتہ دار، ہمارا بھائی بہن، عزیز وقار یا پھر کوئی محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
हम अल्लाह पाक की तरफ से आए हैं और हमें लौट कर इसी की तरफ जाना है। ये इतने पावरफुल कलामात है कि जब बंदा इन कलामात को पढ़ता है तो रब्बुल आलमीन की ज़ात बड़ी राज़ी होती है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अल्लाह पाक की ज़ात कितनी राज़ी होती है। अगर आज अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना चाहते हैं तो इन कलामात को ज़रूर पढ़ लेना। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। जब 11 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ लें, इसके बाद दोबारा वही दुरूद पढ़ लीजिएगा जो आपने शुरू में पढ़ना था। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ ही आप लोगों ने फौरी तौर पर अपने हाथों को उठाकर अल्लाह पाक से मांगना शुरू कर दें। आज की बड़ी रात है, आज का बड़ा दिन है, पूरा दिन 24 घंटे हैं। आप रात को किसी वक्त भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, जब भी आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आप लोग इस अमल को पढ़े। इंशाल्लाह इस अमल को पढ़ने से आप लोगों को गैबी बरकत मिलेगी, गैबी मदद मिलेगी इंशाल्लाह। जो बंदा अल्लाह पाक की राह में निकलता है और अल्लाह पाक की राह में जहाद करता है या फिर कोई सदका करता है, कुछ भी करता है, तो अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी राज़ी होती है। तो मेरी प्यारी बहनों, जब भी कोई आप अमल क्या करें, सबसे पहले आप सदका लाजमी दे दिया करें, क्योंकि सदका तमाम बीमारियों, मुसीबतों, परेशानियों को टाल देता है। मेरी प्यारी बहनों, दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरी प्यारी बहनों, मेरी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में पेश करूं, ताकि आप इसे फ़ायदा भी उठा सकें और आपके मालूमात में भी इजाफ़ा हो। मेरी प्यारी बहनों, मेरी वीडियो को अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।